بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توضیح المسائل مطابق فتاوی زعیم الحوزۃ العلمیہ آیت اللہ العظمیٰ آقائی حاج سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ الوارف۔ مجتہد کی تقلید۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ فقہا یعنی احکام شریعت کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ جاننے والے مجتہدین میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو یعنی اپنے دین پر سختی سے قائم ہو، اپنے نفسانی خواہشات کا غلام نہ ہو اور احکام الہی کی اطاعت کرتا ہو، اس کی تقلید کریں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اوصاف معدود چند شیعہ فقہا میں ہیں، سب میں نہیں۔ حوالہ احتجاج تبریسی جلد 2 صفحہ نمبر 263۔ ولی عصر حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں ہماری حدیثوں کو بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے تم پر اسی طرح حجت ہیں جس طرح ہم اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق رحمہ اللہ۔ ائمہ کرام کے مندرجہ بالا فرمودات کے پیش نظر ان تمام لوگوں پر جو درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہیں، اپنے زمانے کے جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی عبادت اور ایسے تمام اعمال جن میں تقلید ضروری ہے باطل ہو جاتے ہیں۔ اسلام عزیز کی شریعت غراء کے فروعی مسائل کا تفصیلی ماخذ قرآن، حدیث، اجماع، عقل سے شرعی حکم استنباط کرنے کا نام اجتہاد ہے، اور مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید ہے۔ جو شخص رتبہ اجتہاد حاصل کر چکا ہو اس کے لیے تقلید کرنا جائز نہیں، البتہ جو خود مجتہد نہ ہو اس پر تقلید کرنا واجب ہے۔ اگرچہ اجتہاد اور تقلید کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی ممکن ہے، یعنی یہ کہ احتیاط پر عمل کیا جائے، لیکن یہ ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ احتیاط پر وہی شخص عمل کر سکتا ہے جو مختلف مسائل میں تمام مجتہدین کے اختلافی فتووں سے پوری طرح باخبر ہو، اور ایسا طریقہ عمل اختیار کرے جس میں جامعیت پائی جاتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بھی تقریباً اجتہاد ہی کی طرح دشوار اور مشکل ہے، بس ہمارے لیے 2 ہی صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، یعنی مجتہد بنیں یا پھر مجتہد کی تقلید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ احکام تقلید۔ مسئلہ نمبر 1، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو ازرو بصیرت جاننا ضروری ہے، کیونکہ اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں سے کسی بات کو صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار ازرو بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے، لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے۔ لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ازراہ احتیاط اپنا فریضے کو یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلا اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے تو اس عمل سے باز رہے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مجتہد مستحب گردانے تو اسے بجا لائے۔ لہذا جو اشخاص نہ تو مجتہد ہوں اور نہ ہی احتیاط پر عمل پیرا ہو سکیں، ان کے لیے واجب ہے کہ مجتہد کی تقلید کریں۔ مسئلہ نمبر 2، دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد، بالغ، عاقل، شیعہ اثنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو۔ عادل وہ شخص ہے جو تمام واجب کاموں کو بجا لائے اور تمام حرام کاموں کو ترک کرے۔ عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہو، اور اس کے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ اگر یہ بات اجملاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہد کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو،
یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔ مسئلہ نمبر 3، مجتہد اور عالم کی پہچان 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ اول، ایک شخص جو خود صاحب علم ہو، ذاتی طور پر یقین ہو اور وہ مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دوم، وہ اشخاص جو عالم اور عادل ہوں نیز مجتہد اور عالم کو پہچاننے کا ملکہ رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں بشرطیہ کہ 2 اور عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، اور بظاہر کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ سوم، کچھ اہل علم، اہل خبرہ جو مجتہد اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 4، اگر درپیش مسائل میں 2 یا اس سے زیادہ مجتہدین کے اختلافی فتوے اجمالی طور پر معلوم ہوں اور بعض کے مقابلے میں بعض دوسروں کا عالم ہونا بھی معلوم ہو، لیکن اگر عالم کی پہچان آسان نہ ہو تو احوط یہ ہے کہ آدمی تمام مسائل میں ان کے فتووں میں جتنا ہو سکے احتیاط کرے۔ یہ مسئلہ تفصیلی ہے اور اس کے بیان کا یہ مقام نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جب کہ احتیاط ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا عمل اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جس کے عالم ہونے کا احتمال دوسرے کے مقابل میں زیادہ ہو۔ اگر دونوں کے عالم ہونے کا احتمال یکساں ہو تو اسے اختیار ہے کہ جس کے فتوے پر چاہے عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ اول، خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا۔ دوم، ایسے 2 عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کریں۔ سوم، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو۔ چہارم، مجتہد کی کتاب مثلا توضیح المسائل میں پڑھنا بشرطیہ کہ اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ مسئلہ نمبر 6، جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو چھان بین کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر مجتہد عالم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقلد اس مسئلے کے بارے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، تاہم اگر وہ یعنی مجتہد عالم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلا احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد ایک اور پوری سورت پڑھے، تو مقلد کو چاہیے کہ یا تو اس سے احتیاط پر، جسے احتیاط واجب کہتے ہیں، عمل کرے، یا ایسے دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے جس کی تقلید جائز ہو، مثلا فلا عالم۔ پس اگر وہ یعنی دوسرا مجتہد فقط سورہ حمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسری صورت ترک کی جا سکتی ہے۔ جب مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ محل تعمل یا محل اشکال ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر مجتہد عالم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط لگائے، مثلا یہ کہے کہ نجس برتن پانی میں 1 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو مقلد اسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ بنابراین اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں عالم تھا تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا اگرچہ اجمالی طور پر علم ہو، اسے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر زندہ مجتہد عالم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے، قصد رجوع کو صرف اپنے لیے لازم قرار دینا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کوئی شخص کسی مسئلے میں ایک مجتہد کے فتوے پر عمل کرے، پھر اس مجتہد کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اسی مسئلے میں زندہ مجتہد کے فتوے پر عمل کر لے، تو اس سے اس امر کی اجازت نہیں کہ دوبارہ مرحوم مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ مسئلہ نمبر 11، جو مسائل انسان کو اکثر پیش آتے رہتے ہیں ان کو یاد کر لینا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم اسے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن اگر اس مسئلے میں اسے عالم کے فتوے کا علم نہ ہو اور عالم اور غیر عالم کی آراء کے مختلف ہونے کا مجملاً علم ہو تو غیر عالم کی تقلید جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر کوئی شخص مجتہد کا فتویٰ کسی دوسرے شخص کو بتائے لیکن مجتہد نے اپنا سابقہ فتویٰ بدل دیا ہو
تو اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں۔ لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ شاید فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے، اور اگر اندیشہ ہو کہ اس اطلاع کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف عمل کرے گا، تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک ہو سکے اس غلطی کا ازالہ کرے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کوئی مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کیے بغیر اعمال بجا لاتا رہے لیکن بعد میں کسی مجتہد کی تقلید کر لے، تو اس صورت میں اگر مجتہد اس کے گزشتہ اعمال کے بارے میں حکم لگائے کہ وہ صحیح ہیں تو وہ صحیح متصور ہوں گے ورنہ باطل شمار ہوں گے۔